الأنبياء وأكرم المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وقال الله تعالى في مقام آخر وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك وإلي المصير صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق خاص سے، اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کے توسل جلیلہ سے ہم سب لوگ جمعۃ المبارک کی ان بابرکت ساعات میں جامع مسجد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جوہر توکل بلاک میں جمع ہیں۔ اس خالق کائنات کے حضور دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کا جمعۃ المبارک کی ان بابرکت ساعات میں جمع ہونا، ذکر کرنا، سننا اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو جو کچھ ہم بیان کریں سنیں اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حق بات کرنے، حق بات کو سننے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم اور حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام مبارک اپنی نسلوں تک، اپنے دوستوں تک، اپنے معاشرے تک پہنچانے کی سعادتیں عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کے حضور دعا ہے کہ رب کائنات تمام حاضرین پہ اپنا خاص فضل و کرم فرمائے، سب کی آل اولاد کی خیر فرمائے۔ آج کے جمعۃ المبارک میں انشاءاللہ تعالی چند کلمات جو ہیں اولاد کی تربیت کے حوالے سے آپ کی خدمت میں گوش گزار کروں گا کہ اولاد کی جو تربیت ہے قرآن پاک میں اور حدیث مبارکہ کے اندر اس کا طریقہ کیا بیان ہے۔ جو آیات مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے، ایک آیت طیبہ ہے سورہ تحریم 29ویں پارے کی آخری جو صورت ہے، اس کے پہلے رکوع کی تقریباً آخری آیت ہے، اور دوسری جو آیات ہیں وہ بڑی معروف ہیں سورہ لقمان کے اندر۔ یہ آیت نمبر جو ہے یہ شروع ہو رہی ہے آیت نمبر 13 سے لے کے آیت نمبر 19 تک۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ اولاد کی تربیت جو ہے وہ کیسے کرنی چاہیے اور اولاد کو جو ہے کس کس کے حقوق کے بارے میں بتانا چاہیے اور اس تربیت کا طریقہ کیا ہوتا ہے۔ جو آیت طیبہ میں نے سورہ تحریم کی تلاوت کی اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، خطاب ایمان والوں سے ہے
کہ وہ صاحب ایمان ہے تو وہ اپنی آل اولاد اپنی نسلوں کے ایمان کی بھی حفاظت کرے، ان کی بھی تربیت کرے۔ فرمایا ایمان والو قو انفسکم، اپنے آپ کو بھی بچاؤ، واہلیکم، اور اپنے گھر والوں کو، جس کے اندر فیملی ہے، بیوی ہے، بچے بچیاں ہیں، اور جو بھی اس گھر کی چار دیواری کے اندر رہتے ہیں، جن کی ہم کفالت کرتے ہیں، بہن بھائی ہیں، فرمایا ان کو بھی اور اپنے آپ کو بھی بچاؤ۔ کس سے بچائیں؟ فرمایا نارن، دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ یہ دوزخ کی آگ کیسی ہے؟ فرمایا وقودھا الناس والحجارہ، یہ دوزخ کی آگ جو ہے یہ لوگوں سے جلائی جائے گی یا پھر پتھروں سے جلائی جائے گی۔ دنیا کی آپ آگ دیکھ لیں، پتھروں سے جلتی ہے؟ پتھروں سے نہیں جلے گی بلکہ پتھروں سے بجھ جاتی ہے۔ دوزخ کی آگ کی آپ ہیبتناک اور خطرناک طبیعت دیکھیں کہ ان کو اور دوزخ کی آگ کو پتھروں سے جلایا جائے گا۔ فرمایا جس آگ کو لوگوں سے اور پتھروں سے جلایا جائے گا، اس آگ سے اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنی آل اولاد، اپنی فیملی، اپنے بہن بھائی، اپنے رشتہ داروں کو بھی بچاؤ۔ کیوں؟ دنیا کی تھوڑی سی بھی تکلیف ہو تو ہم اپنی آل اولاد کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرمایا دوزخ کی آگ کی اتنی تکلیف ہے کہ دنیا کی ساری تکالیف مل کر بھی نا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو فرمایا وہ ایسی ہوگی کہ وہاں پہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، دوزخ کی آگ کے اوپر اور دوزخ کے اوپر ہمارے فرشتے ڈیوٹیاں دے رہے ہوں، کسی کو وہاں سے نکلنے نہیں دیں گے، اور اتنی سخت طبیعت کے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جو فرماتا ہے وہ صرف وہی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف اللہ کے فرشتے نہیں جاتے۔ یہ جملہ کیوں فرمایا؟ صرف اس وجہ سے کہ انسان جو ہے نا اس کے نیچر کے اندر یہ ہے کہ جب بھی وہ ظلم کرتا ہے یا برائی کرتا ہے یا اس سے کوئی بھی ظلم ہو جائے غفلت میں یا برائی ہو جائے تو اس کے ذہن کے اندر یہ آتا ہے کوئی نہ کوئی سفارش کروا کے، شفاعت کسی کی کروا کے، پیسے وغیرہ دے کے ہم جو ہے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں، سزا سے بچا سکتے ہیں۔ تو یہ طبیعت کے اندر یہ خیال پیدا ہوتا ہے انسان کی نیچر کے اعتبار سے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی نیچر کے اندر جو خیال ہے نا اس کو ختم کرنے کے لیے فرمایا کہ دنیا کے اندر تو کسی کی سفارش کروا کے، کوئی پیسہ دے کے، کسی کو اپنے ساتھ ملا کے سزا سے بچ سکتے ہو، لیکن دوزخ کی آگ کے اوپر جن کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں وہ نہ کسی کی سفارش کو مانیں گے، نہ کسی کی شفاعت کو مانیں گے، نہ کسی اور کی بات کو مانیں گے، وہ صرف وہی کریں گے جو ان کا رب ان کو حکم دیتا ہے۔ اب جو ہے اولاد کے بارے میں تربیت، سب سے پہلے اولاد کو اللہ کا حق بتانا چاہیے کہ اللہ کا حق کیا ہے۔ بچوں کو یہ بتانا چاہیے کہ اللہ کے بارے میں ان کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے۔ جب تک ان کو اللہ کا حق معلوم نہیں ہوگا، اللہ کے بارے میں ان کا عقیدہ صحیح نہیں نہ ہوگا، ان کے اندر نہ کانفیڈنس آ سکتا ہے، نہ ان کے اندر توکل آ سکتا ہے، نہ ہی جو اگلی تربیت ہے وہ کوئی کام آ سکتی ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک سواری پر تشریف فرماتے، آپ کے ساتھ چھوٹی سی عمر کا ایک بچہ جس کا نام تھا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سواری میں آپ کے پیچھے بیٹھا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا بیٹا کیا میں تمہیں کچھ کلمات نہ سکھاؤں؟ اگر وہ کلمات تو سیکھ جائے اور اس کے اوپر عمل کر لے اور ان کلمات کو یاد رکھ لے تو اللہ تعالیٰ تجھے اس دنیا میں ہر برائی سے محفوظ رکھے گا اور تم ہر برائی سے اپنے آپ کو دور رکھے گا۔ تو یہ جو 9 کے 9 کلمات ہیں یا اس حدیث پاک کے اندر 7 جتنے بھی کلمات ہیں یہ سارے کے سارے کلمات اللہ تعالیٰ کے حق کے متعلق ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حق کیسے پہچانا جائے اور اولاد کو کیسے اس کی تبلیغ کی جائے۔ فرمایا یا بنی انی اعلمک بکلمات، میں کچھ کلمات بتانے لگا ہوں، سکھانے لگا ہوں۔ ایک ہے تبلیغ کر دینا، ایک ہے سکھانا۔ تعلیم میں اور تبلیغ میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ تبلیغ میں کیا ہوتا ہے آپ نے بات بتا دی، سننے والوں نے سن لی۔ تعلیم میں کیا ہوتا ہے کہ ایک بات کو آپ بار بار دہراتے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2 تعلیم میں کیا ہوتا ہے آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو یہ بات یاد ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، اگر تو یاد ہوگی تو ٹھیک ہے، نہیں یاد ہوئی تو آپ اس کو دوبارہ یاد کرواتے ہیں
تعلیم کے اندر جو تیسرا مرحلہ ہوتا ہے وہ کیا ہے کہ اس کے اوپر یہ نظر رکھنا کہ جو میں نے اس کو پڑھایا ہے، جو بتایا ہے، اس کے اوپر یہ عمل بھی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم کا لفظ فرمایا ہے بچے میں تجھے تعلیم دے رہا ہوں. مطلب کیا ہے؟ ان کلمات کو یاد بھی رکھنا ہے، یہ کلمات میں تجھ سے پوچھوں گا بھی اور دیکھوں گا بھی کہ تو ان کلمات کے اوپر عمل کرتا بھی ہے یا نہیں کرتا. پہلا کلمہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بچے سے فرمایا، بچے کا نام کیا تھا؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کے کزن یعنی آپ کے چاچا کا بیٹا عبداللہ ابن عباس، جن کے بارے میں حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ مفسر قرآن بنے گا اور میری امت کا سب سے بڑا مفسر بنے گا. حبر الامہ، میری امت کا سب سے بڑا عالم یہ بنے گا. ابھی یہ دعا نہیں ارشاد فرمائی، یہ دعا جس مقام پہ ارشاد فرمائی وہ بھی آگے آئے. تو پہلا کلمہ فرمایا احفظ اللہ یحفظک. سبحان اللہ. اے بچے، یا بنیا، اے میرے بیٹے، تو اللہ کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے. کوئی جملہ بڑا ہے، احفظ اللہ یحفظک، تو اللہ کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے. وہ اہل عرب تھے، وہ جانتے تھے ان کلمات کو کہ اللہ کی حفاظت کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے حق کی حفاظت کرے. اللہ کے حق کی حفاظت سے کیا مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے نا قرآن پاک کے اندر یا حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جو احکام دینی آئے ہیں، فرمایا بیٹا اگر تو ان احکامات کے اوپر عمل کرے گا نا تو اس طرح تو نے اللہ کے حق کی حفاظت کی. جب تم اپنے رب کی حفاظت کرے گا تیرا رب تیرے حقوق کی حفاظت کرے گا. پہلی بات، کوئی جملہ زیادہ ہے کوئی زیادہ ہے. احفظ اللہ یحفظک. دوسرا فرمایا بیٹا احفظ اللہ تجد تجاہک، اپنے رب کی حفاظت کر. مطلب کہ اپنے رب کے حقوق کی حفاظت کر. جب تو اپنے رب کی حفاظت کرے گا، اپنے رب کے حقوق کی حفاظت کرے گا، تجد تجاہک، ہر مشکل گھڑی میں تو اپنے رب کو اپنے سامنے پائے گا. یہ جملہ بظاہر بڑا سادہ سا جملہ ہے، بڑا سادہ سا. بظاہر ہمیں اس کی اہمیت کا پتہ نہیں چلتا. اگر آپ دیکھیں کوئی بچہ پریشان ہے، اس کے ذہن کے اندر ہم نے یہ بات بٹھا دی چھوٹے ہوتے ہی کہ احفظ اللہ تجد تجاہک، تو اللہ کی حفاظت کر، جب بھی تیرے اوپر مشکل گھڑی آئے گی اللہ تیری حفاظت کرے گا. اس ٹائم جب بھی اس کے اوپر مشکل گھڑی آئے گی یا مشکل معاملہ آئے گا یا حالات خراب ہو گئے، معاشی حالات تنگ ہو گئے، وہ بجائے غلط راستے کی طرف جانے کے وہ اپنے رب کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھا دے گا. کیونکہ اس نے سنا ہوگا اپنے والدین سے کہ ہمارے والدین نے یہ کہا ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس بچے نے، جس بھی شخص نے اللہ کی حفاظت کی وہ مشکل گھڑی میں اللہ کو اپنے سامنے پائے گا. تجد تجاہک. اس کے بعد فرمایا بیٹا جب بھی مشکل وقت آئے، اذا سألت فاسأل اللہ، جب بھی سوال کرے اللہ سے سوال کرے. جب بھی مانگے نا تو صرف اور صرف اللہ سے مانگنا. اس جملے سے کیا مراد ہے؟ اس جملے سے اگر یہ جملہ بچے کے ذہن میں بیٹھ جائے وہ ہر قسم کی رشوت سے دور ہو جائے گا. ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا؟ رشوت کیوں لے رہا ہے وہ؟ اس وجہ سے لے رہا ہے نا کہ اس کی ضروریات پوری ہو جائیں. اس وجہ سے لے رہا ہے نا کہ وہ عیش و عشرت کی اور زندگی گزار سکے. اس وجہ سے رشوت لے رہا ہے نا اگر آج اس کے پاس بائک ہے تو وہ گاڑی لے سکے. یعنی حرام کی روزی کی طرف وہ کیوں جا رہا ہے؟ اس وجہ سے جا رہا ہے کہ اس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے. اس کے دل میں یہ بات چھوٹے ہوتے نہیں بٹھائی گئی کہ تجھے اللہ دے گا. جب آپ نے یہ بتا دیا بیٹا اذا سألت فاسأل اللہ، جب بھی تو نے مانگنا ہے نا اللہ سے مانگنا ہے. جب یہ جملہ اس کے ذہن کی تختیوں کے اوپر پیوست ہو گیا نا، لکھا گیا، محفوظ ہو گیا، وہ کبھی بھی سفارش، کبھی بھی رشوت، کبھی بھی حرام کی روزی کی طرف نہیں جا سکتا. اس کو معلوم ہے کہ جب بھی مجھے ضرورت پڑنی ہے تو میں نے کس سے مانگنا ہے؟ اپنے رب سے مانگنا ہے. وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرے. آج ہم اپنا محاسبہ کرتے ہیں، میرے سمیت ہم سارے اپنا اگر محاسبہ کریں، تھوڑی سی مشکل آ جائے ہمارا ذہن فوراً اللہ کی طرف نہیں جاتا، ہمارا ذہن فوراً دنیا کے اسباب اور وسائل کی طرف جاتا ہے.
حالانکہ فوراً ذہن کس کی طرف جانا چاہیے تھا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف. اس کے بعد فرمایا بیٹا اگلا جو جملہ جو کلمہ ہے نا یہ یاد رکھنا ہے, اذا استعنت فاستعن باللہ. ایک تو سوال ہے نا, سوال کرنا, مانگنا. فرمایا جب بھی مشکل گھڑی آ جائے, تجھے کسی کی مدد کی ضرورت ہو تو کسی سے مدد نہیں مانگنی, اپنے رب سے مدد مانگنی. ہمارا بڑیروں کے ساتھ کیوں تعلق ہوتا ہے, دوستیاں کیوں ہوتی ہیں بڑیروں کے ساتھ, بے ایمان لوگوں کے ساتھ, جابر اور ظالم لوگوں کے ساتھ دوستیاں کیوں ہوتی ہیں؟ اسی وجہ سے دوستی ہوتی ہے نا کہ کل ہم اپنا اس سے کوئی نہ کوئی مقصد پورا کروا لیں, ہم کوئی نہ کوئی غرض اپنی پوری کروا لیں. اس کے ساتھ دوستی کا معیار کوئی اللہ کے لیے ہے؟ وہ تو آپ بھی مانتے ہیں کہ اللہ کے لیے اس کے ساتھ دوستی نہیں ہے, کیونکہ وہ اللہ کے لیے کوئی کام کرتا ہی نہیں ہے. ہماری اس کے ساتھ دوستی صرف اس وجہ سے ہے کہ اگر کل کوئی مشکل گھڑی آ جائے تو مشکل گھڑی میں یہ ہماری مدد کرے, ہمارے ساتھ کھڑا ہو. یا پھر کیوں اس کے ساتھ دوستی ہے کہ لوگوں کو ہم کہیں گے میری فلاں کے ساتھ دوستی ہے, فلاں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کوئی مجھے نقصان تک نہیں پہنچائے گا, میری طرف آنکھ کر کے نہیں دیکھے گا. ڈریں گے لوگ میرے ساتھ, یار یہ فلاں کے ڈیرے پہ بیٹھتا ہے, یہ فلاں کا سیکورٹی گارڈ ہے, یہ فلاں کا ملازم, یہ فلاں کا ملازم ہے, فلاں فلاں. یہ کہاں سے آیا؟ یہ صرف اس وجہ سے آیا کہ ہمارے دلوں کے اندر جو اللہ کی ذات کے اوپر توقع تھا وہ کم ہو گیا. اور یہ توقع کم کیوں ہوا کہ چھوٹی سی عمر میں کبھی ہمارے والدین نے کبھی ہمیں یہ تعلیم دی ہو, جو اولاد کی تربیت کا حصہ اور اولاد کا حق ہے والدین کے اوپر. میں بیٹا جب بھی کوئی بھی مشکل گھڑی آئے, اذا استعنت فاستعن باللہ, کسی کے ڈیرے پہ نہیں جانا بلکہ اللہ کے ڈیرے پہ جانا ہے جس کو مسجد کہتے ہیں. کسی کے ڈیرے کے پاس چٹھی لے کے نہیں جانا بلکہ اللہ کے پاس چٹھی لے کے جانا ہے, اس چٹھی کا نام ہے قرآن پاک. کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانے ہیں کہ میں اس مشکل گھڑی میں آ گیا ہوں. اگر کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے ہیں تو وہ اللہ کی ذات ہے, اور اس ہاتھ پھیلانے کو ہاتھ پھیلانا نہیں کہتے بلکہ دعا کہتے ہیں. کتنے کلمات ہو گئے؟ نمبر 1 احفظ اللہ یحفظ. اے بیٹے تو اللہ کی حفاظت کر, اللہ تیری حفاظت کرے گا. سبحان اللہ. احفظ اللہ تجد تجاہک. اے بیٹے تو اللہ کی حفاظت کر, ہر مشکل گھڑی میں تو اللہ کو اپنے سامنے پائے. تیسرا جملہ کیا ہے؟ فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ. جب بھی تو سوال کرے نا, سوال تو کس سے سوال کرنا ہے؟ اللہ سے سوال کرنا. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. جب بھی مدد طلب کرنا چاہے تو کس سے مدد طلب کرنی ہے؟ اللہ سے مدد طلب کرنی ہے. اس کے بعد تو کمال ہو گئے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے اس بچے کے دل سے ڈر نکالا, دنیا کا ڈر, وڈیروں کا ڈر. ہم وڈیروں کے ساتھ یا کسی کے ساتھ کیوں بیٹھتے ہیں کہ یہ ہمیں نفع دے گا, جیسے ابھی میں نے بیان کیا. حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بیٹا اگر اللہ کی ساری مخلوق بھی جمع ہو جائے اور مل جائے اور پختہ ارادہ کر لے اللہ کی ساری مخلوق کو تجھے فائدہ پہنچائے گی, اگر اللہ تجھے فائدہ نہیں نہ پہنچانا چاہتا تو اللہ کی ساری مخلوق چاہ کر بھی تجھے فائدہ نہیں دے سکتی. جملہ آپ دیکھیں, اور تربیت کس کو کر رہے ہیں؟ چھوٹے سے بچے کو کر رہے ہیں کہ ساری مخلوق, ہم کیا کہتے ہیں اس کے ساتھ اتنے بندے ہیں, اس کے ساتھ اتنے لوگ ہیں کہ ہمارا نقصان نہ کر دیں. سب سے پہلی جڑ اور اصل برائی کی کیا؟ یہ ڈر ہے جو آقا کریم علیہ السلام اس بچے کے دل سے نکالا. اور فرمایا بیٹا یاد رکھنا, اگر ساری دنیا جمع ہو جائے تیرے خلاف تجھے نقصان پہنچانے کے لیے, اور اگر اللہ تجھے نقصان نہیں پہنچانا چاہتا تو ساری دنیا طاقت سے طاقت بار شخص بھی مل جائیں تو وہ تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے. سبحان اللہ. حضور نبی کریم علیہ السلام نے یہ کلمات فرمائے. اس کے بعد فرمایا بیٹا رفعت الاقلام, جو تیرے نصیب میں ہے, تیرے مقدر میں ہے, وہ لکھا جا چکا ہے.
تیری تقدیر کی قلم اللہ نے بند کر دی ہے، وہ بند ہو چکی ہے. اب کس کے اوپر بھروسہ رکھنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر. اور فرمایا وَجُفَّتِ الصُّحُفُ، جس صفحے کے اوپر تیری تقدیر لکھی گئی ہے نا، وہ صفحہ بھی بند کر دیا گیا ہے. یہ تعلیمات کس کو سکھائے گئے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کب سکھائے؟ جب وہ بچہ آپ کی سواری پہ بیٹھا، آپ کے پیچھے بیٹھے. ہمارے پاس کب موقع ہوتا ہے ان کلمات کو دہرانے؟ یہ دہرا دیا کریں. ہم کیا سمجھیں ان کلمات سے کیا ہوتا ہے؟ نا بہت کچھ ہوتا ہے. مائیں پتہ آپ کو معلوم ہے ایک جملہ بولا کرتی تھی. جملہ کیا ہوتا تھا؟ وہ آگ کے سامنے جب ہم بیٹھتے تھے نا تو آگ کے ساتھ ایسے کھیلتے تھے. اب تو آگ نہیں، اب تو گیس آ گئی. آگ کے سامنے نا چولہے کے اندر ایسے لکڑی ہلانا ایسے. تو ماں ایک جملہ بولتی تھی، وہ کہتی تھی بیٹا جو ایسے کرتا ہے نا اس کو رات کو ڈر لگتا ہے، ڈراؤنی چیزیں اس کے خواب کے اندر آتی ہیں. وہ بات بڑے تک، حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ خواب کے اندر ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ جو چولہے پہ بیٹھ کے آپ نے اپنی والدہ سے وہ جملہ سنا تھا نا، آپ کے ذہن کے اندر اتنا پیوستہ ہوا ہے، اتنا پختہ ہوا ہے، بڑے ہو کر بھی جب آپ لکڑی ہلانا چاہیں گے نا فوراً خیال آتا آپ چھوڑ دیتے ہیں. کیوں چھوڑ دیا؟ حالانکہ آپ کو تو معلوم ہے. اس وجہ سے چھوڑ دیا کہ آپ کی یہ تربیت اس مقام پہ ہوئی ہے کہ جہاں جو بات ذہن کی تختی پہ لکھی جائے گی وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی. اس کے بعد لقمان علیہ السلام کی وصیت سنیں. کیسے آپ نے فرمایا اپنے بیٹے کو، اور اللہ تعالیٰ کو یہ وصیت اتنی پسند آئی کہ قرآن پاک کا حصہ بنا دیا اس وصیت کو، کہ قیامت تک اس وصیت کی وجہ سے حضرت لقمان علیہ السلام کا نام حضور نبی کریم علیہ السلام کی امت لیتی رہی. اولاد کی تربیت اللہ کو اتنی پسند ہے. میں آج حدیث پڑھ رہا تھا، خوشی بھی ہوئی اور پریشانی بھی ہوئی. خوشی ان لوگوں کے لیے جو اس حدیث سے پورا ہوتا ہے. سبحان اللہ. حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو شخص زندگی میں اپنی اولاد کی اچھی تربیت کی کوشش کرتا رہا، یہ نہیں ہے کہ اولاد اچھی بن گئی، اس شخص نے اپنا فرض ادا کیا. اس شخص نے اپنی پوری زندگی اپنی اولاد کی اچھی تربیت کی کوشش کرتا رہا. حضور نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں سبحان اللہ، وہ شخص جب فوت ہوگا، فوت ہوتے وقت جنت میں اپنا در پہلے دیکھ لے گا. کتنا بڑا اجر ہے اولاد کی اچھی تربیت کا. ادھر جنت دیکھ لے گا، ادھر اولاد کی اچھی تربیت اللہ کو اتنی پسند آئی کہ قرآن کا حصہ بنا دیا. اب سنیے گا، حضرت لقمان علیہ السلام کو انہوں نے جب وصیت کی اپنے بیٹے کو ساتھ بٹھایا، ساتھ بٹھا کے کہا یا بنیا، میرے بیٹے میری بات غور سے سن. بیٹا ادھر بیٹھ جا. ہم اپنے اوپر غور کریں. کبھی ہم نے اپنے بچے کو ایسے ساتھ بٹھا کے تربیت کی، ایسے جملے بولو، یہ جملے بڑے قیمتی ہیں. بٹھایا بیٹا میرے پاس بیٹھ. اب وہاں پہ نصیحت کرنے لگے. سب سے پہلے حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اللہ کا حق سکھایا. اگر اللہ کا حق بچوں کو معلوم نہیں ہے تو وہ کسی بھی شے کی تربیت کسی بھی معاملے میں اچھی نہیں ہو سکتی ہے. فرمایا بیٹا لا تشرک باللہ، کسی کو بھی اللہ کا شریک نہیں بنانا، یہ اللہ کا حق ہے. جو شان اللہ کی ہے وہ کسی اور کی نہیں ہو سکتی. اگر کسی نے اس کا شریک بنایا تو اس نے دنیا کے اندر ہوئے زمین پہ سب سے بڑا ظلم کیا، کیونکہ سب سے بڑی ذات اللہ کی ہے اور اللہ کے حق کی حفاظت کرنا سب سے بڑی ذمہ داری ہے. اگر اس کے حق میں تھوڑی سی بھی کمی کوتاہی یا غفلت ہو جائے تو ہوئے زمین پر وہ سب سے بڑا ظلم ہوتا ہے. اس لیے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم. اس کے بعد فرمایا والدین کے بارے میں. اللہ کے حق کے بعد اگر بچوں کے دلوں کے اندر والدین کا ادب اور احترام نہیں ہے نا، اس کو کسی کی کوئی تربیت فائدہ نہیں دے گی، کوئی فائدہ نہیں دے گی. ہمارے معاشرے کے اندر بدامنی، بے برکتی، پریشانی، مشکلات، اس کا سبب یہ بھی ہے کہ ہمارے معاشرے میں والدین کا ادب ختم ہو گیا.
اور یہ ختم بھی اس وجہ سے ہوا کہ والدین نے اس عمر میں اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کی اولاد کے حوالے سے جو ان کی ذمہ داریاں بنتی تھی، دین کے حوالے سے، دنیا کے حوالے سے ساری ذمہ داریاں پوری ہوتی ہیں۔ اگلا فرمایا بیٹا ہم تمہیں جو ہے نا اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی نصیحت کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوخ کر کے فرمایا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ پھر خاص طور پہ والدہ کا نام لیا۔ قرآن پاک میں والدہ کا نام کیوں آیا؟ یا حدیث پاک کے اندر والدہ کا نام بار بار کیوں آیا کہ والدہ کے ساتھ، والدہ کے ساتھ؟ کیونکہ والدہ کی تربیت، محنت اور کوشش جو ہے نا بچے کے اس عمر کے اس حصے میں ہوتی ہے جب بچہ سوجھ بوجھ نہیں رکھتا ہے، اور والد جو ہے وہ شروع سے لے کے آخر تک بچے کے لیے جو محنت اور کوشش کرتا ہے بچہ اس کو اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے، لیکن دودھ پلانے کی عمر میں بچے کو کوئی سوجھ بوجھ نہیں ہے۔ چھوٹا سا ہے، ماں اس کو نہلا رہی ہے، بچے کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ بڑا ہو گیا، اس نے کبھی یہ چیزیں نہیں دیکھی، تو ہو سکتا تھا اس کے اندر ماں کے بارے میں احساس کم ہو جاتا۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بھی اور حضور نبی کریم علیہ السلام نے بھی والدہ ماجدہ کا نام کثرت سے لیا ہے، کیونکہ ان کی جو کوشش اور محنت ہے وہ عمر کے اس حصے میں ہے بچے کے جب وہ سوجھ بوجھ نہیں رکھتا ہے۔ والد کا تو وہ خود دیکھ لے گا کہ وہ کمال ہے، اس کے لیے محنت کر رہا ہے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ والد کا حق کم ہے یا والد کی اہمیت کم ہے، یا ماں کا ذکر ہی زیادہ کیوں آتا ہے، والد کا ذکر کیوں نہیں آتا ہے، اس وجہ سے نہیں آتا۔ دوسرا فرمایا بیٹا یہ ہے تقوی، اللہ کا حق۔ فرمایا بیٹا اگر رائی کے دانے کے برابر بھی برائی کرو گے، یا بنیا میرے بیٹے، یہ جملے میں پڑھ رہا ہوں، ہم نے صرف اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ کبھی ہم نے یہ جملے اپنے بچوں سے کہے؟ یہ جملے ہم میں سے اکثر بولتے ہیں، بیٹا آج ٹیوشن پڑھی، اکیڈمی گئے، اسکول پڑھا ہے، ہوم ورک دکھاؤ، اسکول سے جو رپورٹ ہے وہ دکھاؤ، کبھی مسجد کی رپورٹ، کبھی دین کی رپورٹ، کبھی قرآن پاک کی رپورٹ۔ کیوں؟ ہم ذاتی مفاد میں پڑے ہوئے ہیں۔ اسکول کی تعلیم میں ذاتی مفاد نظر آ رہا ہے، دنیا کا مفاد اس میں پڑ گئے۔ قرآن پاک کی تعلیم میں بظاہر ہمیں کوئی مفاد نظر نہیں آ رہا ہے، اس کو ہم نے اہمیت دینا کم شروع کر دی۔ فرمایا بیٹا اگر رائی کے دانے کے برابر بھی، رائی کا سرسوں کا دانہ دیکھا آپ نے، سرسوں کا دانہ اس سے بھی چھوٹا ہوتا ہے رائی کا دانہ، بعض اسی کو رائی کا دانہ کہتے ہیں۔ فرمایا اگر اتنی بھی برائی کرو گے نا، اتنی بھی برائی، سبحان اللہ، فرمایا یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ، وہ چاہے کسی چٹان کے اندر ہو، یعنی چھپ چھپا کے کیو برائی، کوئی آپ کو نہیں دیکھ رہا، کسی غار کے اندر بیٹھ کے تو نے وہ برائی کی ہے، او فی السماوات کی، یا آسمانوں میں چھپ کے کی ہے، کر تو نہیں سکتا نا، آسمانوں پہ تو نہیں جا سکتا، لیکن صرف تقوی سکھانا ہے، توکل، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جو کنیکشن ہے نا اس کو جوڑنا ہے، جو ریلیشن اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے نا اس کو برقرار رکھنا۔ فرمایا اگر آسمانوں کے اندر بھی چھپ کے برائی کی ہے، اور فرمایا او فی الارض، یا زمین کے کسی بھی خطے میں چھپ کے تم نے برائی کی ہے، مطلب کیا ہے، کسی بھی بڑیرے کی پشت پناہی کے ساتھ تم نے اگر کسی کے اوپر ظلم بھی کیا ہے نا، اگرچہ اس نے کھاتوں کے اندر ریکارڈ میں سارا کچھ ختم کر دیا ہے، پر وہ ریکارڈ یہاں تو ختم ہو سکتا ہے، اللہ کے یہاں نہیں ختم ہو سکتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں ریکارڈ ختم کروا دیتے ہیں، میں کتنے ریکارڈ ختم کرواؤ گے؟ جس نے حساب لینا ہے ان کے ریکارڈ ایسے ہیں کہ اس کے علم سے بھی کوئی شے پوشیدہ نہیں ہے، اور اس کا بنایا ہوا ریکارڈ بھی کوئی ضائع نہیں کر سکتا ہے۔ یا پھر اللہ فرمایا بیٹا جہاں بھی برائی کرے گا، جتنی بھی چھپ چھپا کے برائی کر لے، اللہ اس برائی کو میرے سامنے کر دے گا۔ بچے کو سکھائیں۔ اس کے بعد فرمایا یا بنیا بیٹے اقیم الصلاۃ، نماز نہیں چھوڑنی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک ہر نبی کی امت میں، حضور نبی کریم علیہ السلام کی امت میں بھی اور سابقہ امتوں میں بھی نماز نہیں زکات رہی۔ فرمایا بیٹا نماز نہیں چھوڑنی، اور فرمایا کہ زکات کو نہیں چھوڑنا۔
उसके बाद फरमाया बेटा जब बड़े हो जाओ सूझ बूझ रखो, वामुर बिल मारूफ वन्हा अनिल मुनकर, अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर को नहीं छोड़ना है। अगर तुमने उसको छोड़ दिया तो मुआशरे के अंदर बुराई पैदा हो जाएगी। कैसे बुराई? अगर मैंने अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर नहीं करनी, आपने नहीं करनी है तो कौन करेगा? आज जब कोई भी नहीं करेगा तो मुआशरे के अंदर बुराई जो है उस मजबूर से मजबूर तर होती चली जाएगी, ताकतवर से ताकतवर होती चली जाएगी, नेकी कमजोर से कमजोर तर होती चली जाएगी। और यही हो रहा है हमारे मुआशरे में। अमर बिल मारूफ नहीं यानी मुनकर तो मुआशरे के अंदर तो दूर की बात है, घर की चार दीवारी में खत्म हो गई, नहीं कर सकते। उसके बाद फरमाया बेटा वस्बिर अला मा असाबक, मुसीबतें आएंगी, ये इंसान की जिंदगी का हिस्सा है। जब भी मुसीबत आए उसके ऊपर सब्र रखना है, शिकवा नहीं करना, रोना धोना नहीं है, वावेला नहीं मचाना है, हराम की तरफ नहीं जाना है कि हराम के जराए, हराम के असबाब, हराम के वसाइल इस्तेमाल करके अपनी उस मुसीबत को आसानी में बदल लो। ना फरमाया वस्बिर अला मा असाबक, अपनी कोशिश शरअ के हुदूद के अंदर जारी रखनी है और नतीजा अल्लाह के ऊपर छोड़ देना, इसको सब्र कहते हैं। सब्र का माना ये नहीं है कि हाथ के ऊपर हाथ रख के घर के अंदर बैठ जाना कि सब्र करते हैं अल्लाह नतीजा देगा। सब्र का माना है शरअ के अंदर है तो अपनी कोशिश जारी रखे, हलाल तरीके से, हराम से दूर रहना। उसके बाद फरमाया वला तुसाइर खद्दक लिन्नास, बेटे जब भी लोगों से बात करें ना तो चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट, चेहरा टेढ़ा नहीं करना, जैसे ये माथे के ऊपर बात आ जाते हैं गुस्से के साथ, तकब्बुर के साथ, किसी के साथ बात करते हुए। फरमाया ऐसा ना हो, चेहरे के ऊपर कोई असर जाहिर ना हो नफरत के, तकब्बुर के। वला तुसाइर खद्दक लिन्नास, खुशी के साथ हर एक के साथ बात करनी। सुभान अल्लाह। वला तमशी फिल अर्दि मरहा, बेटा एक बार याद रखना, जमीन के ऊपर जब भी चलना है आजिज़ी और इंकिसारी के साथ चलना है, तकब्बुर नहीं करना है। कि क्यों? कि तू हमेशा इस जमीन की पोस्ट के ऊपर नहीं चलेगा, तकब्बुर नहीं करना है। उसके बाद फरमाया इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ला मुख्तालिन फखूर, बेटा तकब्बुर करने से लोग तुझसे डरेंगे, लोग तेरे करीब आना चाहेंगे, यार इसके करीब होते हैं, इसके नुकसान से भी महफूज रहेंगे और किसी और को हम भी नुकसान पहुंचा सकते हैं अपनी जाती ख्वाहिश की बुनियाद पर। लेकिन फरमाया दुनिया को छोड़, इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ला मुख्तालिन फखूर, अल्लाह तुझसे मोहब्बत नहीं रखेगा। आज ये सवाल हमने से हर शख्स पूछे, हमने घरों के अंदर बैठ के अपने बच्चों के साथ ये जुमला कितनी दफा दोहराया, बेटा अल्लाह आपसे मोहब्बत नहीं रखेगा, ये जुमला कितनी दफा दोहराया होगा, अल्लाह आपसे प्यार नहीं करेगा बेटे। उसके बाद फरमाया वक्त से मश्की का, जब भी चलना है ना दरमियानी स्पीड से चलना है। ये बाइक वाले देख ले, बाज गाड़ियों वाले देख ले, बाद दीगर लोग देख ले जो सवारियों के ऊपर होते हैं, ऐसे साथ से गुजरते हैं कि साथ वाले की कोई परवाह नहीं है कि उसको नुकसान पहुंच रहा है या कोई भी उसको तकलीफ पहुंच रही है। इवन के मस्जिद के दरवाजे का ख्याल नहीं रखेंगे, अगर पीछे से रेस की आवाज कम है तो यहां मस्जिद के दरवाजे पे आके ज्यादा करेंगे, ज्यादा। ये क्या है? ये बगावत है, ऐलान है, जंग है अल्लाह के साथ, नमाजियों के साथ नहीं। हमारा दरमियाना रवि से चलना है, ये नहीं है कि तेज चलते चलते ना दाएं देखो ना बाएं देखो, दाएं वालों की भी तकलीफ है, बाएं वालों को भी तकलीफ हो रही है, बारिश हो रही है, कितने लोग सिर्फ गाड़ी इस वजह से आहिस्ता चला रहे हो कि किसी के ऊपर बारिश के पानी के कतरे ना पड़ जाए, किसी को तकलीफ ना हो। उसने अगर सिर्फ इस नीयत से गाड़ी स्लो की है ना कि जहां बारिश का पानी खड़ा होगा, किसी के ऊपर पानी के कतरे पड़ेंगे, उसको तकलीफ होगी, उसकी ये नीयत और गाड़ी स्लो करना कोई आम अमल नहीं है। अल्लाह क्या उसकी कितनी नेकी है मैं और आप शुमार नहीं कर सकते, नहीं शुमार कर सकते। और फरमाया वक़्दुद मिन सौतिक, आवाज नीचे रखनी। आवाज ऊंची क्यों होती है? अपना तकब्बुर दिखाने के लिए, अपना ओहदा, अपना इख्तियार। आवाज कभी कमजोर बंदे की ऊंची हुई मुझे बताएं, जिससे कोई ना डरता उसकी आवाज कभी ऊंची हुई हो? फितरतन आवाज हो जाना उसकी बात नहीं कर रहे। आवाज जब भी किसी की ऊंची होगी कौन होगी? जो अपने आप को पावरफुल समझता हो, ताकतवर समझता हो।
आवाज ऊंची होना फरमाया ये तकब्बुर और गुरूर की अलामत है। तो मेरे दोस्तों, ये बात किसी से पूछने वाली नहीं है कि हम अल्लाह के यहाँ नेक हैं या बुरे हैं। हर शख्स अपना मुहासबा खुद कर सकता है कि उसका मुकाम उसके रब के यहाँ क्या हो सकता है। हमें आवाज नीचे रखनी है। जो ऊंची आवाज करता है, इन्ना अनकरल अस्वाति लसौतुल हमीर, फरमाया वो गधे की भी आवाज से बदतर आवाज है अल्लाह की बारगाह में। ये देखो औलाद की तरफ। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम घर में बैठे हुए थे, दो बच्चियां। आजकल बच्चियों के सर के ऊपर से दुपट्टा उतारना इसको फख्र समझा जाता है, फख्र। छोटी बच्चियों को जहां जहां तक कपड़े पहनाना हाथ बाजुओं वाले, फख्र समझा जाता है, फख्र। हम मॉडर्न हैं, हम जदीद लोग हैं। बच्चियों को छोटे छोटे कपड़े पहनाना फख्र समझा जाता है हमारे मुआशरे में। यार ये कौन सा मुआशरा है जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की सदाएं लगाता है, फख्र समझा जाता है। और बड़े बड़े मर्द शॉर्ट पहनते हैं, निकर पहनते हैं, फख्र समझते हैं, फख्र। और बच्चियों के सर के ऊपर कोई कपड़ा दे दे, बच्ची है अभी, ना ना ना, ये उम्र है तरबियत की। आज अगर बच्ची के सर के ऊपर कपड़ा है, दुपट्टा है, उसके कपड़े पूरे हैं, तो जब वो बड़ी होगी तो उसकी इज्जत और नामूस और उसकी इस्मत की हिफाजत खुद उसका रब करेगा। दो बच्चियां आ गई घर में। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आयशा, उनके सर के ऊपर कपड़ा नहीं था, बच्चियां थी, कोई कपड़ा नहीं पड़ा घर में। ये बुजुर्ग हमारे बैठे इनके दौर में जो आका करीम अलैहिस्सलाम ने, इनके दौर में हुजूर की सुन्नत पे अमल। ऐसा कोई कपड़ा नहीं है। ये बात सुनने वाली है मेरे दोस्त, जो टोन के ऊपर आप कह रहे हैं, काश 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 हमारे घरों का ये माहौल बन जाए तो बड़ी जब औलादें होती हैं फिर हमें रोना नहीं पड़ेगा, किसी पीर या किसी आलिम से तावीज नहीं लेने पड़ेंगे। तावीजों से, दम दुरूदों से औलादों की तरबियत सही नहीं होती हैं। औलादों की तरबियत उस टाइम सही होती है जब वो आपका हाथ पकड़ के चल रही होती है, उस टाइम तरबियत होती है। वो सबसे बड़ा तावीज है। ऐसा कोई कपड़ा नहीं है। अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, कोई कपड़ा नहीं। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपने मुबारक काली कमली उतारी, उसको दरमियान से फाड़ा, सुभान अल्लाह, दो टुकड़े किया कपड़े। जब दो टुकड़े हो गया कपड़े के, तो एक टुकड़ा एक बच्ची के सर पे रख दिया और दूसरा टुकड़ा दूसरी बच्ची के सर पे रख दिया। सुभान अल्लाह। आज बात कर दें, किसी की बच्ची अगर सर के ऊपर कपड़ा नहीं है, छोटी बच्ची, आप कह दें, बजाय बच्ची को हम समझाएं, हम उसका गिरेबान पकड़ेंगे। ना मेरे दोस्त, ना, आज गिरेबान ना पकड़। आज उसके कहने पर अगर हम अपने बच्चे और बच्ची को समझाते हैं, कल ये बड़े होकर आपका भी गिरेबान नहीं पकड़ेगा, क्योंकि तूने इसको सिखाया था कि किसी का गिरेबान नहीं पकड़ना है। या तो किसी का नहीं पकड़ना, तो इसके अंदर जरूरत कैसे पैदा हो सकती है कि अपनी वालिदैन के गिरेबान को पकड़ ले। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के पास एक बच्चा आया, बच्चों के हुकूक की हिफाजत करें, बच्चों के हुकूक की नहीं करते हम। बच्चे आते हैं, उनके साथ ऐसा मामला होता है, घरों में भी, मसाजिद में भी, कहीं भी, जैसे पता नहीं ये कहां से अजनबी उठ के आ गए। मेरी और आपकी मस्जिद अफजल है या मस्जिद रसूल, मस्जिद नबी अफजल है? मस्जिद नबी अफजल है। मेरी और आपकी महफिल अफजल है या महफिल मुस्तफा अफजल है? यकीनन महफिल मुस्तफा अफजल। आप में से किसी को शक? हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के पास एक बच्चा आ गया। बच्चा वो कहां बैठा? जहां बड़े बैठते थे वहां आके बैठ गया। कहा? बिल्कुल आपकी राइट साइड पे, दाईं तरफ, बिल्कुल साथ जुड़ के बैठ गया। वहां बड़े बैठते थे। दूध आ गया आपकी बारगाह में, कोई भी शय आती थी आप दाईं तरफ से तकसीम फरमाते थे, दाईं तरफ से। जब दूध आया ना,
اب حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت بھی دیکھیں اور اس بچے کی محبت بھی دیکھیے گا، ادب بھی دیکھیے گا۔ حضور نے فرمایا بیٹا اگر تیری اجازت ہو تو یہ دودھ کا پیالہ میں بڑوں سے شروع کر سکتا ہوں۔ جملہ سمجھے نہیں آپ؟ بیٹا اگر آپ کی اجازت ہو، ہم نے اگر مسجد میں کسی بچے کو سب سے پیچھے کرنا کبھی یہ جملہ بولیں گے؟ کبھی نہیں بولیں گے۔ امام الانبیاء پوچھنے بیٹا اگر آپ کی اجازت ہو تو دودھ دوسری طرف سے شروع کر لیں یا بڑوں سے شروع کر لیں؟ اس سے پتا کیا چلا؟ بچوں کے حقوق کی، ان کو ادب سکھلانا۔ اب اس بچے کا جواب سنیے گا، کیونکہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ مبارک ہوتا تھا، پہلے خود تناول فرماتے تھوڑا سا، پھر ایسے دائیں طرف سے تقسیم فرماتے تھے۔ اس بچے نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے پوچھا ہے نا، حکم نہیں دیا، حکم ہوتا تو پھر تو کوئی اختیار نہیں ہے نا، ابھی تو آپ نے اختیار دیا۔ عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے پوچھا ہے نا، تو آپ نے جس پیالے سے دودھ تناول فرمایا ہے وہاں آپ کے لب لگے، آج اللہ مجھے یہ موقع دے رہا ہے کہ یہاں لبے مصطفیٰ لگے ہیں، وہاں میرے لب اس کو چھوئیں گے، میں یہ بابرکت موقع اور بابرکت سعادت کسی اور کو نہیں دے سکتا۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ دودھ کا پیالہ اس چھوٹے بچے کو دے دیا۔ اس سے بھی بڑھ کر اگلی صف میں بچہ آ گیا، نماز خراب ہو گئی۔ کوئی نماز خراب نہیں ہوتی، صحیح بخاری شریف سنی، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا سا تھا، جماعت کھڑی ہے، جب جماعت کھڑی ہے تو میں صف چیرتا ہوا، پیچھے سے صف چیرتا ہوا پہلی صف میں جا کے عین حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے جا کے کھڑا ہو گیا۔ کب؟ بولیے کب؟ جماعت کھڑی ہو چکی ہے، نماز کے دوران صف چیرتا ہوا میں آگے آ گیا، اور کہاں کھڑا ہو گیا؟ اگلی صف میں۔ صحیح بخاری سے مسلم اٹھا کے دیکھیں، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا نماز پڑھنے کے بعد، بیٹا تو کدھر آ گیا؟ تجھے صفوں کا خیال نہیں تھا، نماز کا خیال نہیں تھا؟ تو نے آگے آ کے صف جو کہہ رہی ہے وہ نامکمل اور ناقص کر دی۔ سارے قافلے والوں کو حضور نے تحفے دیے، فرمایا کوئی رہ تو نہیں گیا ساتھ، تمہارے پاس کوئی آیا ہو؟ اور اس کے جانب پیچھے ایک بچہ ہے جس کو ہم اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیں، حضور جلال میں آ گئے، فرمایا بچے کو سامان کے پاس چھوڑ کے آئے؟ بلاؤ اس کو بلایا گیا بچے کو۔ حضور نے اس سے پوچھا بیٹا تیری کوئی خواہش؟ اس کی خواہش سنیے گا، عرض کے یا رسول اللہ کوئی خواہش نہیں، آپ دعا کر دیں کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ آپ دعا فرماتے ہیں کہ اللہ مجھے معاف، چھوٹا سا بچہ ہے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی، کہا بیٹا کچھ اور؟ عرض کیا یا رسول اللہ ایک اور دعا کر دیں کہ اللہ میرے دل سے دنیا کی محبت نکال دے۔ یہ بچے ہیں حضور کے پاس بیٹھے تھے، دنیا کی محبت نکال دے۔ حضور نے دعا فرمائی، 4 سال کے بعد وہ قافلہ دوبارہ آیا، حضور نے پوچھا وہ بچہ کیسا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ اب تو وہ جوان ہو چکا ہے، کافی بڑا ہو چکا ہے، لیکن اس کے دل کے اندر دنیا کی محبت نہیں ہے۔ تو میرے دوستوں آج کا جو موضوع تھا اولاد کی تربیت کے حوالے سے، میرے ساتھ دوہرانا، اولاد کی تربیت میں سب سے پہلے آپ نے کہاں سے شروع کرنا ہے؟ اللہ کا حق، اس کے بعد حضور نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں بتانا، پھر قرآن پاک کے بارے میں بتانا، پھر والدین کے بارے میں بتانا، گھر کے اندر جو رشتے ہیں ان کے بارے میں بتانا، معاشرے کے اندر جو بزرگوں کے رشتے ہیں، بڑوں کے رشتے، ادب و احترام والے، ان کے بارے میں بتانا کہ کہیں کوئی بھی بزرگ آپ کو کچھ بھی کہتا ہے خاموشی کے ساتھ اس کی بات کو ماننا ہے، نماز میں خود بھی آنا ہے، ان کو بھی ساتھ لانا ہے۔ تو میں یہ اولاد کی تربیت کرو گے کل یہی بڑے ہوں گے، انہی سے معاشرہ بنے گا، پھر جو معاشرہ بنے گا وہ معاشرہ کی آپ کو نظر آئے گا کہ واقعی ہی اس معاشرے میں مصطفیٰ کے غلام رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے حضور دعا ہے کہ ہم سب کو اپنی آل و اولاد کی صحیح تربیت کرنے